بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ امن ٹی وی کے تمام دیکھنے اور سننے والوں کو السلام علیکم۔ ایک دو دن کے اندر کچھ ایسے واقعات ہوئے ہیں جو بڑے افسوسناک ہیں، اور ان میں سے ایک واقعہ تو ہے پرائم منسٹر ہاؤس کے اندر سے چند ویڈیو لیک ہوئی ہیں، اور دوسرا واقعہ ہے کہ لندن کے اندر مریم اورنگزیب وہ ایک کافی شاپ پہ گئی ہیں اور ان کو لوگوں نے ان کے اوپر آوازیں کسی ہیں اور برا بھلا کہا ہے۔ تو آج ہم اس پہ بات کریں گے۔ اصل میں کیا ہے کہ مسئلہ یہ نہیں ہے کہ کس کی ویڈیو لیک ہوئی ہیں، وہ چور ہیں، وہ ڈاکو ہیں، وہ کیا ہیں۔ مسئلہ یہ ہے پرائم منسٹر ہاؤس کی سیکیورٹی کا۔ پرائم منسٹر ہاؤس کے اندر جو ہیں وہ بیرونی وفود بھی آتے ہیں، اس کے بعد مختلف ملکوں کے سربراہان جو ہیں وہ وہاں پر وزٹ کرتے ہیں۔ پرائم منسٹر ہاؤس کے اندر ان کی آؤ بھگت کی جاتی ہے، ان کی دعوت کی جاتی ہیں، ان کی کابینہ ساتھ ہوتی ہے، میٹنگز ہوتی ہیں۔ تو پاکستان کے لیے یہ بڑا لمحہ فکریہ ہے کہ پرائم منسٹر ہاؤس سے پاکستان کے پرائم منسٹر کی ایک آڈیو لیک ہونا اور اس کو سوشل میڈیا کے اوپر ڈال دینا، یہ بڑا افسوسناک چیز ہے۔ کیونکہ اس سے کیا ہوگا، جب یہ خبر دنیا کے اندر پھیلے گی تو جو بیرونی ممالک ہیں یا بیرونی جو سربراہان ہیں وہ پاکستان آنے سے کترائیں گے۔ وہ کہیں گے کہ ان کے ملک کے اندر جب ان کا پرائم منسٹر ہاؤس محفوظ نہیں ہے، اس کی باتیں لیک ہوتی ہیں، تو پھر ہم ان سے کیا بات کریں گے، کس طرح ان سے خفیہ معاہدے کریں گے۔ اور پھر خدا نخواستہ اگر آج ہماری جنگ لگ جاتی ہے کسی سے، یا کوئی سیکرٹ آپریشن پاکستان آرمی یا پاکستان کی ایجنسیز یا کوئی بھی ادارہ کر رہا ہے، یا کوئی سیکرٹ ایسی معلومات ہیں جو کہ پاکستان سے باہر نہ نکلیں یا اداروں کے ہاں سے باہر نہ نکلیں، تو کیا ہوتا ہے کہ وہ ایسی معلومات جو ہیں پرائم منسٹر ہاؤس سے اگر اس طرح لیک ہوتی رہیں تو یہ معلومات جو ہیں وہ دشمنوں کے ہاتھ لگ سکتی ہیں۔ تو اس لیے یہ ایک بڑی افسوسناک بات ہے اور ناقابل برداشت ہے کہ پاکستان کے پرائم منسٹر ہاؤس کی سیکیورٹی جو ہے وہ اس کی لیک ہونا اور اس کے اندر ڈیفالٹ ہونا۔ اچھا آپ سنیں، یہ جو پاکستان کے پرائم منسٹر ہاؤس کی سیکیورٹی ہے نا، یہ انٹیلیجنس بیورو کے پاس ہے، آئی بی کے پاس۔ تو اس میں اکثر لوگ باتیں کر رہے ہیں سوشل میڈیا کے اوپر، جی آئی ایس آئی لیک کرواتی ہے، فوج لیک کرواتی ہے۔ اس میں فوج کا کوئی لینا دینا نہیں ہوتا ہے، نہ آئی ایس آئی کا کوئی لینا دینا ہے۔ پرائم منسٹر کے جتنے بھی دورے ہوتے ہیں بیرون ملک یا اندرون ملک، ان کو آئی بی کنٹرول کرتی ہے۔ اس میں جو فوج ہے یا آئی ایس آئی ہے اس کا کوئی لین دین نہیں ہوتا، اور پرائم منسٹر کی جو سیکیورٹی ہے اس کے اوپر بھی آئی بی کے اہلکار کھڑے ہوتے ہیں، اور یہ ساری آئی بی کی ذمہ داری ہوتی ہے۔ تو اب دیکھیں کہ لیکیج کہاں سے آ رہا ہے، یا تو پھر آئی بی کے اندر کچھ ایسے لوگ موجود ہیں جو کر سکتے ہیں۔ بعض کہہ رہے ہیں نہیں جی یہ آپس میں باتیں کر رہے تھے تو وہ فون پہ ریکارڈ ہوئیں، ان میں سے ہی کوئی بندہ ہے۔ تو اگر آپ اس آڈیو کو صحیح طریقے سے سنیں تو اس کے اندر آپ کو وہ ایکو ساؤنڈ بھی آئے گا، اور وہ اس طرح آپ کو پتہ چل جائے گا کہ یہ جو ہے کسی مائکرو فون یا مائک سے ریکارڈ ہوئی ہے۔ تو اب وہ مائک کسی طریقے بھی آ سکتا ہے، پرائم منسٹر ہاؤس کے اندر کوئی سامان آیا ہو، اس کے اندر جو ہے کسی نے لگا دیا ہو، یا اس طرح ہوتا ہے۔ اب جو لوگ ہیں یہ 4-5 لوگ ہیں اور ان کی کابینہ کے لوگ ہیں، اور وہی تقریباً وہ ایک خاندان کے لوگ ہیں، پھر آڈیو کس طرح لیک ہو گئی؟ اصل میں بعض دفعہ کیا ہوتا ہے کہ ان کو کوئی واسکٹ دی جاتی ہے، جیکٹ دی جاتی ہے، کوئی کپڑے دیے جاتے ہیں یا شوز دیے جاتے ہیں، کسی کی طرف سے کوئی تحفہ آ گیا تو کیا ہوتا ہے اس کے اندر چپیں وغیرہ لگی ہوتی ہیں، اس کے اندر مائکرو فون لگے ہوتے ہیں، اور ان کو پتہ بھی نہیں چلتا، اور بعض دفعہ جو ہے وہ ان کی ریکارڈنگ ہو رہی ہوتی ہے۔ اچھا، اور آپ کو ایک اور بات بتائیں کہ اس کے اندر یہ جو ہے تقریباً ساری جو ہے 6 سے 8 GB کی ہے، تو آپ اس کو دیکھ لیں وہ کتنے دنوں کی ہوگی۔ یہ ایک آدھی میٹنگ کی نہیں ہے کہ مطلب ہم کہیں دیں کہ کسی کی شیروانی کے اندر یا فون کے اندر یا مائک لگا ہوا تھا۔ یہ باقاعدہ وہاں پر ایک سیٹ سسٹم ہے جس سے آڈیو جو ہیں وہ کر رہے ہیں، ریکارڈ کر رہے ہیں، اور پھر انہوں نے اب وقت آنے کے اوپر لیک کی ہیں۔ تو بعض کہتے ہیں نہیں جی اس کے اندر پی ٹی آئی ملوث ہے، اس کی ایک یہ لوگ تائید کرتے ہیں کہ جیسے وہ آڈیو لیک ہوئی تو فواد چودھری کا بیان آیا کہ یہ ڈارک ویب پہ بھی
سیل کے لیے موجود ہیں، لوگ جا کے خرید سکتے ہیں۔ تو فواد چودھری صاحب سے پوچھا جائے کہ آپ ڈارک ویب پر کیا کرتے ہیں؟ پاکستان کے لوگ یا لوگوں کو ضرورت نہیں ہے ڈارک ویب پہ جانے کی، تو تم وہاں کیا کر رہے ہوتے ہو؟ اور ڈارک ویب پہ تو آپ کو پتہ ہے کس قسم کے دھندے ہوتے ہیں، اسمگلنگ ہوتی ہے، اس کے فحاشی ہوتی ہے، جو کہ یعنی کہ عام آدمی کی پہنچ سے بہت دور ہوتی ہے۔ ڈارک ویب کے لیے پراپر ایک ممبر بننا پڑتا ہے، اور تو پھر ہم کہہ سکتے ہیں فواد چودھری اس کے ممبر ہیں۔ خیر جو بھی ہے، تو ہمیں ہمارے اداروں کو یہ بات سوچنی چاہیے کہ اس کو فوری طور پر کنٹرول کرنا چاہیے، کیونکہ اگر یہ بات باہر انٹرنیشنل میڈیا پہ پھیل گئی تو پاکستان کی ایک بہت بڑی بدنامی ہوگی۔ تو اس کے اندر ISI اور IB دونوں کو مل کر کام کرنا چاہیے، اور کسی طریقے سے بھی پرائم منسٹر کی سیکیورٹی کو محفوظ بنانا چاہیے۔ اب دوسری بات جو ہے مریم اورنگزیب کی، تو وہ لندن میں تھی، کافی شاپ پہ گئیں تو لوگوں نے ان کے اوپر تانے کسے، چور چور لٹ کے کھا گئی ہے وہ۔ تو یہ کیا ہے؟ یہ ایک بڑا بد تہذیبی والا معاملہ ہے۔ وہ جیسے بھی ہیں، جو بھی ہیں، لیکن اس وقت وہ پاکستان کی حکومت ہیں۔ تو کسی بھی پاکستان کے حکومتی اہلکار کو ہم کسی باہرلے ملک کی سڑکوں کے اوپر ایسے ذلیل نہیں کر سکتے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ جب لوگ دیکھیں گے تو وہ کیا کہیں گے؟ میں نے ایک ویڈیو کے اوپر اندر بھی کہا تھا کہ جب پاکستانی جو اوورسیز پاکستانی ہیں وہ اخلاق کا مظاہرہ کیا کریں، اور اپنی بھی اگر ریلیاں یا اپنے کوئی جلوس جلسے نکالا کریں تو وہ اس ملک کے قانون کے مطابق اور اس ملک کا جو لا ہے اس کے مطابق کیا کریں۔ اور اب آپ جب پاکستان کا پرائم منسٹر دیکھیں، اب جو عمران خان پرائم منسٹر تھے، جب وہ ترکی گئے، جب وہ امریکہ گئے، جب وہ UN کی اسمبلی میں گئے، تو ان کے لیے ریڈ کارپٹ بچھائے گئے، ان کو پروٹوکول دیا گیا۔ وہ یہ نہیں دیکھتے کہ عمران خان ہے یا شہباز شریف۔ اب شہباز شریف گئے، ان کے لیے بھی انہوں نے پروٹوکول دیا۔ وہ دیکھتے ہیں ہمارے ملک کو، وہ نام دیکھتے ہیں پاکستان۔ یہ کون آیا ہے؟ پاکستان کا پرائم منسٹر ہے۔ وہ یہ نہیں دیکھتے کہ یہ چور ہے، یہ ڈاکو ہے، یہ قاتل ہے، کون ہے، نہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ یہ لوگوں کا الیکٹڈ پرائم منسٹر ہے، یا جس طرح بھی آیا ہوا ہے، یہ ہے پاکستان کا پرائم منسٹر، اور اخلاقی طور پہ ہم کو اس کو پروٹوکول دینا ہے، اور وہ پروٹوکول دیتے ہیں۔ تو جب آپ کسی بھی پاکستان کے اہلکار پہ تانے کستے ہو، تشنیع کرتے ہو، تو آپ کو یہ یاد رکھنا چاہیے کہ آپ بیرون ملک ایک پیغام پہنچا رہے ہو کہ ہم اپنے ہی لوگوں کی عزت نہیں کرتے، اور ہم ایک متحد قوم نہیں ہے۔ اس لیے جو ہیں ہمیں جو دوسری قومیں ہیں وہ ہمارے اوپر مسلط ہیں، کیونکہ ہم آج تک ایک قوم نہیں ہو سکے۔ اگر آپ کو ملک کا اتنا ہی خیال ہے تو سب سے پہلے آپ جمہوری سسٹم کے خلاف آواز اٹھائیں۔ جن ملکوں میں آپ رہ رہے ہو ان کا ہی بنایا ہوا جمہوری سسٹم آپ کے ملک کے اوپر مسلط ہے، جس کی وجہ سے کبھی عمران آ رہا ہے، کبھی نواز شریف آ رہا ہے، کبھی زرداری آ رہا ہے، کبھی کوئی آ رہا ہے، تو ملک میں ایک دھینگا مچتی اور کھچڑی پکی ہوئی ہے۔ اگر آپ جو ہیں عوام پاکستان کی سنسیئر ہے پاکستان کے ساتھ، تو آپ اس جمہوری سسٹم کے خلاف آواز اٹھائیں کہ ہمیں جمہوری سسٹم نہیں چاہیے، ہم مسلمان ہیں، ہمیں اسلامک سسٹم چاہیے۔ اور جب آپ اسلامک سسٹم کی جتنے آپ یہ نعرے مارتے ہیں نا اور تانے کستے ہیں، اتنا آپ اگر اسلامک سسٹم کے بارے میں آواز اٹھائیں تو پاکستان کے اندر ایک بھوچال آ جائے گا، اور ہر لوگ، ہر آدمی، ہر عہدیدار سوچنے پہ مجبور ہو جائے گا کہ عوام جو ہے وہ اسلامی نظام چاہتی ہے، تو اب جو ہے پاکستان کے اندر اسلامی نظام قائم کرنا ہوگا۔ پھر علماء بھی اٹھ کھڑے ہوں گے، وہ بھی اپنی جد و جہد کے اندر لگ جائیں گے، اور اس طرح پاکستان کے اندر اسلامک نظام آ سکتا ہے۔ تو میری آپ سے گزارش ہے کہ آپ جو ہیں اسلامی نظام کے لیے آواز اٹھائیں، اور پاکستان کے اندر اسلامی نظام کو قائم کرنے کی کوشش کریں، سوشل میڈیا پہ آواز اٹھائیں، جو پلیٹ فارم آپ کے پاس ہیں وہاں آواز اٹھائیں، آپ جہاں بیٹھیں وہاں پر اسلامی نظام کی بات کریں۔ اس سے یہ ہوگا کہ کم از کم ہم اسلامی نظام کی آواز اٹھاتے اٹھاتے اس دنیا سے چلے گئے، تو کم از کم اللہ تعالیٰ ہم سے راضی ہوں گے کہ میرے بندوں نے میرے جو نظام میں نے ان کو دیا تھا، اگر وہ یہ لوگ جو ہیں اس کو لا نہیں سکے، کم از کم اس کی آواز اٹھاتے رہے۔ اللہ تعالیٰ آپ کا، میرا اور پورے پاکستان کا حامی و ناصر ہو۔